اگر ہم یوم مزدور، یوم تکبیر اور یوم پاکستان مناتے ہیں تو محض ان کو منانا ہی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایام یعنی ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی دنوں میں سے چند دنوں اور راتوں کو بھی اسی لیے فضیلت دی ہے کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ دن اور رات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتے ہیں، اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ شب برات بھی ان خاص ایام کے قبیل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے۔ برات کے معنی ہے نجات، اور شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہو بکا گریہ وزاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ شب برات کے بارے میں حضرت عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل اور فضیلت والی رات شب برات ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس رات جو کوئی انسان سچے دل کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ یہ بے حد برکتوں والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا خود قریب ہو کر سنتا ہے اور اس کو قبول فرماتا ہے۔ امام بہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور آپ کے پائے اقدس کا انگوٹھا ہلایا اور تو پھر میں لوٹ آئی۔ جب آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، اے حمیرہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے طویل سجدے نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ بے شک اللہ تعالی اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ شعب الایمان میں رقم ہے ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابن ماجہ اور بہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک رات بستر استراحت پر نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی۔ آپ کو جنت البقیع میں اس طرح پایا کہ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس کا خوف ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ عرض کیا، مجھے یہ خوف نہیں ہے، مگر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف 15ویں شعبان کی شب کو اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تعالی مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ جامع ترمذی کتاب الصوم، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ امام ابن ماجہ اور امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے۔
ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ شب برات کی نفل نماز 2 رکعت نفل وضو کے ساتھ پڑھے۔ ترکیب: ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار قل هو اللہ احد۔ فضیلت: ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت ترکیب: ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 15 بار قل هو اللہ احد، سلام کے بعد 100 بار درود شریف۔ فضیلت: روزی میں برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات، گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہوگی۔ 8 رکعت نماز 2 کر کے۔ ترکیب اس کے پڑھنے کی: ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد۔ فضیلت: اس کی گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، دعائیں قبول ہوں گی، ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ 12 رکعت نماز 2 کر کے۔ اس کی ترکیب یہ ہے: ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 10 بار قل هو اللہ احد، 12 رکعت پڑھنے کے بعد 10 بار کلمہ توحید، 10 بار کلمہ تمجید، 10 بار درود شریف۔ 14 رکعت 2 کر کے۔ اس کی ترکیب نماز کی یہ ہے: ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد جو سورہ چاہے پڑھے۔ فضیلت: جو بھی دعا مانگے قبول ہوگی۔ 4 رکعت نماز 2 کر کے۔ اس کی ترکیب یہ ہے: ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 50 بار قل هو اللہ احد۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ 8 رکعت نماز 2 کر کے۔ ترکیب: ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ احد۔ اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذر کرے۔ فضیلت: آپ فرماتی ہیں کہ میں اس نماز پڑھنے والے کی شفاعت کیے بنا جنت میں قدم نہ رکھوں گی۔ روزے کی فضیلت: حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جس نے شعبان میں 1 دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہوگی۔ ایک اور حدیث شریف ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت کیا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کی 15ویں پر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: اے عائشہ، اس رات اللہ تعالیٰ پورے سال میں ہونے والے کام کے بارے میں دیکھتا ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات سب کچھ لکھتا ہے کہ سارے سال میں انسانوں نے کون کون سے اعمال کیے ہیں۔ جس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں ان کو بخشش عطا کی جاتی ہے۔ شب برات والی رات اللہ تعالیٰ انسانوں کا رزق لکھتا ہے کہ میں نے کس انسان کو کس طرح اور کتنا رزق عطا کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اس کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف رہوں۔ تو جو بھی آپ کے ذہن میں، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔